الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اب سے 2-3 دن بعد جو مقدس عشرہ و مہینہ ہمیں حاصل ہوگا وہ پورے سال کے ایام میں یعنی راتوں میں سب سے فضیلت والی اور عظمت والی راتوں والا عشرہ ہے، اور شہر رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس کے 9 دن مکمل ہو جانے کے بعد جو بعد والا دن ہوتا ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے. عید کی مناسبت سے کچھ اہم باتیں پہلے کے دروس میں آ گئیں. اعتکاف کے حوالے سے بھی کچھ باتیں گزشتہ دروس میں آ گئی ہیں. آج ہم آخری عشرے میں کیا کرنا ہے اور قدر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ جو راتیں ہیں انتہائی فضیلت والی راتیں ہیں، عظمت والی راتیں ہیں. ہم اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی یہ راتیں ہم تماموں کو نصیب فرمائے اور ان میں خیر کے کاموں کو انجام دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلی اور بنیادی بات آج کے اس درس میں یہ ہے کہ یہ راتیں قدر کی ہیں اور یہ راتیں مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے. سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے صحیح الجامع الصغیر میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. وہی مضمون، وہی بات جو سورہ قدر میں ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیکن حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک آخری بات جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس خیر سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کر دیا گیا ہے. اتنا عظیم خیر، اتنا بڑا خیر، اتنا بہتر خیر جو ہے نا، اس سے جس کو محرومی مل گئی اب اس کی محرومی کے کیا کہنے ہیں. لہذا اس رات کو برکت والی رات سمجھنا، فضیلت والی رات سمجھنا، عظمت والی رات سمجھنا روایتوں سے ثابت ہے اور قرآنی آیات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. دوسری بات جو آج کے اس درس میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کی برکت اور اس کی فضیلت کا ادراک کسی بشر کو نہیں ہے، کسی بھی بشر کو حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے قرآن مجید میں فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر کیا ہے اسے آپ کیا جانیں. تو لہذا اس رات کی برکت یا یہ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی فضیلت والی رات ہے، اس کا احصاء، اس کو شمار کرنا، اس کا ادراک کرنا یہ جو ہے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں.
تیسری بات جو ہے وہ انتہائی اہم، وہ یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہی وہ رات ہے کہ جس میں آسمان سے فرشتے اور بطور خاص جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو آپ صحیح الجامع الصغیر میں دیکھ سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا، یہ جو ریت میں جو ذرات ہوتے ہیں اس کے مانند یا اس سے کہیں زیادہ اس رات زمین پر جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کتنی خیر والی رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں فرشتوں کا اس رات نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، برکت والی ہے، فضیلت والی ہے، قدر والی ہے۔ اس رات کا احساس ممکن نہیں ہے۔ اس رات بے شمار فرشتوں کا نزول آسمان سے زمین پر ہوتا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ رات اہل ایمان کو مل جائے تو وہ کیا کریں؟ اس رات میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا گیا اس رات میں جاگنے کے نام پر وہ گاڑیوں کو لیتے ہیں، راہوں پر راستوں پر آتے ہیں اور گاڑیوں کی ریس میں ایک دوسرے کی مقابلہ آرائی کرتے ہوئے کافی وقت رات کا بتا دیتے ہیں اور گزار دیتے ہیں۔ اتنا خیر اور اتنی عظمت والی یہ رات، اور اس کو اس طرح سے مکمل کر لیا۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے تلاوت سے، صلاۃ سے، اذکار سے دور رہ کر کے بیکار گفتگو میں اپنی رات کو وہ گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پوری رات آرام میں گزار لیتے ہیں، کچھ حصہ بھی وہ رات کا بیدار ہو کر کے عبادتوں میں نہیں لگاتے۔ تو لہذا یہ خیر سے محروم ہونے کی علامت ہے، ایسے کام نہیں کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس رات آپ کو کام کیا کرنا ہے؟ کون سا کام آپ کریں گے اس رات؟ دیکھیں اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر کے یا لیلۃ القدر کے الفاظ ہی کے ساتھ جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قدر کی رات میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ جو گناہ تھے، اس نے جو پہلے گناہ کر چکے ہیں صغائر وغیرہ کا، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو قدر کی رات میں قیام کو اہمیت ہے کہ آدمی لمبا قیام کرے، رب کی عبادت کرے، عبادت کے لیے اپنا وقت جو ہے صرف کرے، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ تو عام راتوں کے حوالے سے ہیں ہی ہیں، بطور خاص جب نبی نے اس رات میں قیام کی بات کہی ہے تو عباد الرحمن عام راتوں میں جاگیں اور اس رات میں آرام کریں، پوری رات آرام میں بتائیں، ایسا تو نہیں کر سکتے، بلکہ اس رات کو بھی وہ قیام میں گزارتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں عمومی بات بیان کر رہے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ حالت سجدہ اور حالت قیام میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں عباد الرحمن۔ سورہ سجدہ اٹھا لیجئے آپ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس طرح کیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اب یہاں پر سجدہ اور قیام کی بات نہیں آئی، ایک دوسری بات ہے۔ اس رات میں ایک آدمی کیا کرے؟ اپنے پہلوؤں سے وہ اپنے بستروں سے وہ اپنے پہلوؤں کو جدا رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ قیام کیجئے، رکوع اور سجود کیجئے، اور اگر آپ کے پاس مزید وقت بچتا ہے دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو زیادہ جو ہے وہ اپنے رب کو ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں، تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ایک بڑا پیارا فرمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ افضل الصلاة بعد الفریضہ
صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز ہے۔ تو پھر افضل نماز ہے فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی جو نماز ہے وہ رات کی نماز ہے۔ تو لہذا پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس فضیلت کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ بلکہ صحیح الجامع صغیر میں ایک اور روایت بھی اس سلسلے میں آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ جب سب سو جائیں تم اس وقت بیدار ہو کر کے نماز ادا کرو۔ ٹھیک ہے، اگر رات میں، قیام والی رات میں، قدر والی رات میں تھکاوٹ کے باعث یا اپنی عبادت میں چستی لانے کے لیے، پھرتی پیدا کرنے کے لیے رات کے کچھ حصے میں وہ آرام کر کے تیسرا پہر یا ایک اور وقت جو ہے وہ متعین کر کے اس میں لمبا قیام کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور بطور خاص تیسرے پہر میں کھڑا ہوتا ہے اور کچھ پہلے وقت میں آرام کر لے، گنجائش ہے اس کی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ آخری عشرہ آتا تو کمر کس لیتے تھے، احیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنے اہل کو بیدار کرتے تھے۔ بیدار کرنا لفظ بھی بتاتا ہے کہ اگر پوری رات آپ قیام میں نہیں گزار پا رہے ہیں، کچھ آپ نے آرام کر لیا اور مقصود یہ ہے کہ رات کے تیسرے پہر بیدار ہوں، نشیط رہیں اور اللہ کی عبادت میں ہمیں خشوع و خضوع حاصل ہو، اس کے لیے آپ ایسا اگر کر لے جاتے ہیں تو حرج نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب سارے لوگ سو جائیں تم بیدار ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایسا ممکن ہے کہ لوگ آرام کریں، آدمی بیدار ہو اور بیدار ہو کر کے نماز کے لیے اپنا وقت دے، بہت بڑی بات ہے۔ فائدہ اس کا ہوگا کیا؟ بڑا فائدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ ہم قیام کریں گے ان راتوں میں، 10 کی 10 راتوں میں قیام، لیکن جو گھڑی ہم کو تلاش کرنی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، وہ 5 طاق راتوں میں کوئی ایک طاق رات ہے جس میں وہ گھڑی ہے۔ لہذا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک آخری عشرے کی ہر رات میں قیام کرتے ہیں اور اس گھڑی کو پانے اور حاصل کرنے کی اور تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے، وہ یہ ہے، ابن حبان میں آپ یہ روایت کو پائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے باطن سے ظاہر، یرا ظاہرها من باطنها، باطن سے دیکھا جائے گا اس کے ظاہر کو اور اس کے ظاہر سے باطن جو ہے نظر آنے لگے گا۔ اور وہ ہے کس کے لیے بالا خانے؟ اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى باللیل والناس نیام، یہ بالا خانے جنت کے ان کے لیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، وصلى باللیل والناس نیام، رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات کو نماز ادا کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہیں۔ یہ جنت کے بالا خانے ان کے لیے ہیں کہ جن بالا خانوں میں داخلے کے بعد اندر سے باہر کا منظر، باہر سے اندر کا منظر دکھائی دے گا۔ تو اتنے اونچے اور اتنے اعلیٰ بالا خانوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے۔ آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس خوش فہمی میں ہم کو مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کارنامہ صرف ہمارا ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں اس کی بھی وضاحت کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، قیام اللیل کو لازم پکڑو، رات کے قیام کو لازم پکڑو، اس لیے کہ مسلسل تم سے پہلے کے لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ ایسا کرتے رہے ہیں۔ فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب سے اس کے ذریعے قریب ہو جاؤ گے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، اس کے ذریعے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا یا گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور آدمی اس کے ذریعے گناہوں سے محفوظ رہ سکے گا۔ تو لہذا قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع صغیر میں اس روایت کو آپ پائیں گے، اس میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، ایک آدمی قیام کرتا ہے اور اس قیام میں 10 آیتیں پڑھتا ہے تو وہ غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 10 آیتیں اس نے پڑھی ہیں، فرض کر لیجئے اگر 10 رکعتیں پڑھنی ہیں، بعد میں ایک رکعت بھی تو پڑھنا ہے۔ قرآن میں ایسی آیتیں بھی ہیں جو بڑی بڑی ایک ایک صفحات والی ہیں، آیت الکرسی ایک آیت ہے، آیت الدین ایک آیت ہے، آیت التدائن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک آیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری آیات ہیں۔ آپ دیکھیے قیام ہی کے حوالے سے سورۃ المزمل میں اللہ رب العالمین نے دوسرے رکوع میں مکمل ایک آیت کا ایک رکوع جو ہے بیان کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک ایک آیت اگر وہ ایک رکعت میں پڑھ رہا ہے اور اس طرح 10 آیات اگر کسی نے پڑھ لی ہیں قیام میں تو وہ غافلین میں سے نہیں ہے۔ اور ایک آدمی کا کمال یہ ہے کہ وہ 10 آیتیں نہیں پڑھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا آدمی ومن قام ب100 آیۃ کتب من القانتین، وہ 100 آیتیں پڑھتا ہے قیام میں تو ایسی صورت میں وہ قانتین میں سے شمار کیا جائے گا۔ ایک دوسرے صاحب بھی ہیں، قرآن یاد ہے، زیادہ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں لہذا وہ 1000 آیتیں پڑھتے ہیں قیام میں تو پھر وہ مقنطرین میں سے نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے یہ فضیلت بیان کی گئی، کم سے کم 10 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے تو وہ غافل میں سے نہیں رہے گا، اور جو غافل آدمی ہوتا ہے وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا نا، تو غافلین میں سے ایسے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو قیام کو اتنی زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پر ابھارا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، داماد بھی موجود تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ رات کے وقت میں آپ گھر پہنچے ہیں اور رات کے وقت میں گھر پہنچنے کے بعد آپ نے دونوں کے دونوں سے سوال کیا الا تصلیان، کیا تم دونوں نے نماز ادا کی ہے؟ رات کی نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو، اپنے داماد کو بھی آمادہ کر رہے ہیں اس بات پر کہ رات کو قیام کرو، رات کو نماز کے ادا کرنے کا اہتمام کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ابھارا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما کر کے، کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ ابن عمر فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ دیکھیے آپ یہاں کس بات کو نبی پسند کر رہے ہیں، فلاں آدمی کے جیسے نہ ہونا، فلاں آدمی کی طرح مت ہو جانا۔ وہ فلاں آدمی کی خامی کیا ہے کہ جس کی طرح نہ ہونے کی بات نبی کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اللہ کے نبی خود وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کان یقوم اللیل، وہ راتوں میں قیام کرتا تھا، وہ راتوں میں کھڑا ہوتا تھا عبادت کے لیے، فترک قیام اللیل، پھر ایک وقت کے بعد اس نے قیام اللیل چھوڑ دیا۔ اس کے جیسا نہیں ہونا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی رات میں قیام کو پسند کر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اس آدمی کی طرح مت ہو جاؤ جس نے قیام تو شروع کر دیا تھا پھر قیام کو چھوڑ دیا۔ قیام مسلسل ہو، آدمی ہمیشہ کا قیام کرتا رہے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ عبداللہ ابن عمر تھے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ان کے بارے میں فرمایا، کیا پیارا فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لو کان یصلی من اللیل، اگر یہ راتوں کو نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان کی خوبی کے کیا کہنے ہیں۔ یہ بات پہنچی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی ایسا کہتے ہیں، آدمی بہت اچھے ہیں اگر یہ رات کو قیام کرنے لگ جائیں، یہ رات کو نماز پڑھنے لگ جائیں۔ تو حضرت سالم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے ان الفاظ کو سن لیا تو کان عبداللہ بعد ذلك لا ينام من اللیل الا قلیلا، اس فرمان کے آ جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رات کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے اور پورا وقت رات کا جو ہے قیام اللیل میں گزارا کرتے، معمول بنا لینا اس کے بعد، کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر یہ رات کو جاگ جائیں، رات کو نماز پڑھ لیں تو بہت اچھے ہیں، تو لہذا اس کے بعد ہمیشہ کا معمول بنا لیا، تھوڑا آرام کرتے تھے اور بقیہ پوری رات جو ہے قیام اللیل میں گزار دیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھروں میں رہنے والی ان کو ابھارا ہے، گھر میں جو مرد ہیں ان کو ابھارا ہے رات کی نماز کے لیے،
تو آپ اندازہ لگائیے عام دنوں میں رات کی نماز کو اتنا جو ہے اہمیت ہے، تو پھر آخری عشرے کی 10 راتوں میں یہ قیام کرنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہو جائے گا، اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جائے گی۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ لمبا قیام کرنا چاہیے۔ پچھلے اس میں سوال بھی آیا تھا کہ لمبے قیام کے لیے اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا؟ ہاں، آپ دیکھ کر کے قرآن پڑھیے تاکہ قیام لمبا ہو جائے، حرج نہیں اس میں۔ حضرت ذکوان ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں آرام فرما جو عورتیں ہیں ان کو بھی ابھارتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رحم اللہ رجلا قام من اللیل یصلی وایقظ امرأتہ، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کا معاملہ کرے، اس مرد کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جو رات میں نماز کے لیے قام من اللیل یصلی، کھڑا ہوتا ہے رات کو نماز کے لیے، اور کھڑا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ نہیں جاگتی بیوی تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر کے جگاتا ہے۔ دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ خود تو نماز کے لیے کھڑا ہوا، قیام کے لیے تیاری کر لی اور اپنی بیوی کو بیدار کیا، بیوی بیدار نہیں ہو رہی ہے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر کے اس کو اٹھاتا ہے۔ برعکس اس کے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے جو خود قیام کے لیے کھڑی ہو گئی، رات میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور تیاری کر لی اور اپنے شوہر کو بھی بیدار کیا۔ شوہر بیدار نہیں ہوتا تو اس کو بیدار کرنے کے لیے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیتی۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ یہ روایت ابو داؤد میں موجود ہے، لہذا آپ وہاں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ابھارتے ہوئے یہ کہتی ہیں، لا تدع قیام اللیل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعہ، کہ تم رات کا قیام مت چھوڑا کرو۔ اپنے قریبی جو لوگ رشتہ دار تھے ان کو کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، رات کا قیام تم مت چھوڑا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعہ، رات کا قیام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسا ہوا ہے، عمر کا آخری حصہ آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس موقع پر یہ الگ بات ہے کہ آپ پوری طرح کھڑے ہو کر کے پوری رکعتیں 11 نہیں پڑھ سکتے تھے، تو 3 9 اور 7 وغیرہ کے بھی تذکرہ روایتوں میں ملتا ہے، اتنا آپ پڑھنے لگ گئے، لیکن آپ قیام کرتے رہتے تھے۔ بلکہ آپ کے بارے میں کہا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اذا مرض او کسل صلی قاعدا، جب آپ بیمار ہو جاتے یا آپ کے اندر جب سستی آ جاتی تو اس موقع پر بھی آپ قیام کرتے ضرور تھے، کھڑے ہو کر نہ صحیح لیکن بیٹھ کر، لیکن پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح الجامع صغیر میں روایت آپ کو ملے گی۔ اس حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ ان 10 راتوں میں زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت قیام اللیل میں گزرنا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اب قیام اللیل کرنا ہے تو اب قیام اللیل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے رمضان و غیر رمضان میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے 11 رکعت سے زیادہ کا تو ثبوت نہیں ملتا، تو ہم لمبا قیام کرنا چاہیں تو یقیناً لمبا قیام اگر آپ کریں گے طویل رکوع طویل سجدے کے ساتھ، تو میرا خیال یہ ہے کہ عشاء کے بعد کچھ آپ نے وقت آرام کرنے میں یا کچھ وقت کے بعد جو ہے قیام شروع کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں رات کے تیسرے پہر یعنی سحری سے پہلے تک بھی لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجود کے ساتھ یہ 11 رکعتیں آپ کے لیے کفایت کر جائیں گی۔ لیکن کچھ اصحاب ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ لمبا قیام بہت لمبا کریں اور بہت زیادہ اس میں تلاوت کر سکیں، تو پھر اب ان کے لیے کیا ہے؟ تو بعض اہل علم نے جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دیگر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ یہ کہتے ہیں افضل تو یہی ہے کہ 11 سے زیادہ نہ ہونے پائیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آدمی اس سے زائد نماز پڑھنا چاہتا ہے، قیام کرنا چاہتا ہے، عبادت میں اپنا وقت لگانا چاہتا ہے، نماز میں اپنا وقت دینا چاہتا ہے، تو لہذا گنجائش ہے بلا تحدید وہ اپنی جو ہے نماز کو جو ہے پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ رات کی نماز میں کیسے پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم رات کی نماز جب پڑھو تو 2 کر کے نماز پڑھو، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 کر کے ہے، 2 کر کے پڑھتے جاؤ، پھر جب صبح ہونے کا خدشہ خوف لاحق ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ سابقہ تمام رکعتوں کو وتر بنا دے گی۔ تو اس حوالے سے یہاں تحدید نہیں ہوئی، تو اس روایت کا سہارا لے کر کے بعض اہل علم نے اس میں تھوڑی سی وسعتتا کی اور کہا گنجائش کا پہلو ہے، لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں افضلیت وہ باقی رہے گی، کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا
قیام کا اہتمام ہونا چاہیے، قیام کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور قیام کے ساتھ پوری رات کو گزارنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ میں اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں قیام میں ان راتوں کو گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ دعا کے حوالے سے جو بات ہم نے بیان کی ہے کہ بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ رب کو پکارتے رہتے ہیں ڈر اور خوف کے ساتھ، تو لہذا عام دعائیں بھی آپ کیجئے۔ بطور خاص عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھا تھا اس رات کو میں پاؤں تو کس دعا کا اہتمام کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی جو ملتی ہے وہ یہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام خوب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ معافی طلب کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہذا اس اعتبار سے ہماری معافی ہو جائے اور ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے لیے قیام کے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام حاصل ہو، جنت حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں اتنی باتیں میری اپنی ذات کے لیے، آپ تماموں کے لیے کافی وافی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم تماموں کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آخرت میں ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔